الحمد لله الذي يسعد وأسقى وأمات وأحيانا وأزكى وأبقى وأكبر وأنعى. الصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الضحى بدر الهدى سد الهدى نور الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوص بالعلم والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شعر حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا محمد رسول الله. تیرے سوڑے مدینے تو قربان میں، تیرے سوڑے مدینے تو قربان مینوں سونا مدینہ لکھا سونیا. گٹتے جاندے نے سار گٹتے جاندے نے سار دم دا کیے وصال. مرن تو پہلے روزہ لکھا سونیا. تیرے سونے مدینے تو قربان تیرے سونے مدینے تو قربان مینوں سونا مدینہ لکھا سونیا. گٹتے جاندے نے سار دم دا کیے وصال. گٹتے جاندے نے سار دم دا کیے وصال. مرن تو پہلے روزہ لکھا سونیا. گٹتے جاندے نے سار. لاجا رکھ لی شان ہارے پاونے دیاں رتائیاں نے قسمتی جگاون دیاں. لاجا رکھ لی شان ہارے پاونے دیاں رتائیاں نے قسمتی جگاون دیاں. لے دے چٹھیاں مدینے نوں آون دیاں. لے دے چٹھیاں مدینے نوں آون دیاں. من لیندا اے تیری خدا سونیا. تیرے سونے مدینے تو قربان تیرے سونے مدینے تو قربان مینوں سونا مدینہ لکھا سونیا. گٹتے جاندے نے سار دم
دا کیے وصال من کو پہلے روزہ لکھا سونیا تیرے سونے منیا مجرم تے بدکار انسان ہاں منیا مجرم تے بدکار انسان ہاں لوگی کہنے میں تیرا ثنا خوان ہاں منیا مجرم تے بدکار انسان ہاں لوگی کہنے میں تیرا ثنا خوان ہاں منیا مجرم تے بدکار انسان ہاں لوگی کہنے میں تیرا ثنا خوان ہاں اے بسائن نکمے دن آویکھنا اے بسائن نکمے دن آویکھنا امید اج پال لگیاں نبھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں تیرے سونے مدینے تو قربان میں نو سونا مدینہ لکھا سونیا تیرے سونے اللہ رب کائنات احسان عظیم جس میں کریم نے تمہت المبارک یا ساتھ عطا فرمائی رب کائنات حاضری حضور فرمائے اپنے ذاتی اور والے نے چونیا اپنی رحمت نہ بھرپور فرمائے اللہ رب کائنات کی تعداد بے شمار حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید عالم رحمت اللہ علیہ شفیع المذنبین کی ذات و برکات واسطہ تعداد بے شمار حمد و ثنا درام دیوت نامہ سے دوستو 22 نے پارے کے جو آیات مبارکہ نے مخاطب کیا ہے اللہ رب کائنات ہر فرض کی توفیق عطا فرمائے زبان میں آپ جاری فرمائے اور سانسائے مسلسلاتی ملک کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے کریم نے فرمایا ان عادتنا امانت کہ اساں امانت پیش فرمائی علی السماوات آسمانہ ہوتے والارض اور زمین ہوتے والجبال اور پہاڑاں ہوتی ابینا ان یحملنہا اور انہوں نے اٹھان کے بعد فرمائے واشفقن منہا وحملہا الانسان اور اس انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا انہا کانا ظلم جہولا ادھر کوئی شک نہیں انسان جو ہے ناسمجھ اور مشقت برداشت کرنے والا ہے میرے محترم ناظرین دوستو آیت مبارکہ دے امانت کا ذکر ہے ادھر زیر تحت جانب چیزیں عرض کرنیاں نے خالقی کائنات صدقہ سونے معبود دا عرض کرنی توفیق عطا فرمائے انسان میرے کریم کے فرمان کے مطابق ایک امین بن کے آیا ہے اور خالقی کائنات یا ایک امانت لے کے آیا ہے اور سارے ماحول کے اندر امانت جب کو رکھی جائے اگر وہ دے وعدہ گھاٹا کر لے دی اسی انہوں بڑیاں لفظاں نال استعمال کرتے ہیں بلکہ ساری حالت یہ ہے جو بے ایمان ہو گئے حالانکہ لفظ نہیں کرنا چاہیے حالت وہ چیز ہے بے ایمان ہاں وہ چیز ہے رب کائنات نے فرمایا میں امانت پہاڑاں تے آسماناں تے پیش کروائی انہوں نے مال دیتا دی اور میں وہ امانت انسان تے پیش کروائی انسان نے قبول کر لی اللہ اکبر جس کو پتا چلیا اے انسان تیرا دل پہاڑ کے نال بھی زیادہ قوت برداشت رکھنے والا ہے تیرا دل آسمانہ کے نال بھی زیادہ قوت برداشت رکھنے والا ہے تیرا دل اللہ کے کائنات کی فرما برداری کا جذبہ رکھنے والا ہے اس امانت کو مراد کیڑی امانت ہے بعد میں فرمایا کہ اطاعت و فرما برداری یا اللہ سے تیری فرما برداری کرا گے تیرے دادے نے اس امانت کو قبول کر لیا اللہ کے کائنات کی اس امانت کا وعدہ کر لیا کہ مولا میں تیری فرما برداری کرا گا
میں کسی قسم کی حفاظت نہیں کر رہا ہوں، اور اس امانت میں جس کا تین نظام جو اسی طرح اس کو ادا کرانا۔ بعد میں فرمایا اس امانت و مراد عشق و محبت ہے۔ عشق و محبت یعنی اللہ کے کائنات میں عشق والی نعمت اے انسان کی عطا فرمائی ہے۔ جڑی عبادت، جڑی اطاعت، جڑی فرما برداری عشق نال کی جاتی ہے، وہ دا مقام وکر ہے، وہ دا بہت بڑا مقام ہے۔ اس واسطے عشق والی نعمت جڑی ہے اللہ کے کائنات میں ایک انسان کو عطا فرمائی۔ تو امانت جڑی ہے میرے کریم کرم والی کی اس نے سامنے ایک امانت نہیں عطا فرمائی، اگر اس کو آگے جائیے ساڑھے کو 100 یا نعمت رب کی امانت ہے۔ زبان اللہ کی امانت ہے، اکھاں رب کی امانت ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی دیتی ہوئی نعمت امانت ہے، دل خدشہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی کائنات نے انہاں امانتوں اس بات سے عطا فرمایا کسی نہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ زبان کے نال ذکر خدا کرے گا کہ امانت ادا ہو رہی ہے، اگر زبان کے نال گالی گلوچ کرے گا کہ خیانت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اکھاں دے نال اللہ کے ولیوں کا چہرہ دیکھنا ہے، بیت اللہ پاک دیکھنا ہے، قرآن پاک دیکھنا ہے، اللہ کے پیارے کی زیارت کرنا کہ امانت ادا ہو رہی ہے، برائی کا کہنا ہے، استعمال کرنا ہے، خیانت ہو رہی ہے۔ امام ہتھاں نال اس کے حالات بنایا امانت ہو رہی ہے، اگر ہتھاں دے نال ظلم کر رہے ہیں کہ خیانت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہر نعمت کے لیے انہوں نے اللہ کی رضا کے واسطے استعمال کرنا، ایک امانت کو ادا کرنا ہے، اور جو رب کی ناراضگی کے واسطے استعمال کرنا ہے کہ خیانت ہے۔ اور سارے ماحول میں خیانت کرنے والا بہت برا بندہ ہوتا ہے، اصل میں اچھا نہیں سمجھتے۔ 1000 روپیہ کسی کو امانت رکھ دیے، اگر وہ ادا نہ کرے تو ایسی بڑے لوگوں سے استعمال کرتے ہیں۔ وہی چیز اپنے عبادت کر کے دیکھ کہ تیرے کریم نے انیاں سنیاں تو امانتاں عطا فرمائیاں نے، اور ان امانتاں نے اندر اگر خیانت کرے گا تو پھر تیرا کی حال ہوئے گا۔ اس واسطے وہ بابے کہتے ہوئے سن اور تینوں بھیجیا لال خریدوے نو، تینوں بھیجیا لال خریدوے نو، تے رہند جوان دے لا بیٹھو کی جواب جیسے اس شاک آئی، جدی رقم تو خاک ملا بیٹھو۔ دنیا کے اندر اسی بڑی سمجھ رکھتے ہیں، اسی کبھی کاٹے والا سودا اختیار نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری سمجھ ساری عقل ہے، اسی کبھی کاٹے والا سودا نہیں اختیار کیتا، اور کبھی روپیہ دے کے ٹھیکیاں نہیں دے۔ دنیا کے اندر اسی ہر نفر جاننے ہیں کہ کیڑا کام جو ہے وہ دینا نفع ہوتا ہے، کیڑے کام نہ نقصان ہوتا ہے، مگر اسی دین میں آ کے اسی نفع والی چیز کو چھوڑی جا رہے ہیں تے نقصان دینے والی چیز کو اسی اپنائے جا رہے ہیں۔ دنیا کا مال عارضی ہے، آخر اپنی چیز ہے۔ دنیا کا مال خرچ کر کے، اپنے آدابوں کو خرچ کر کے، اپنی زندگی کو خرچ کر کے اپنی آخرت بڑھا لے گا تو دنیا والا ہوگا۔ اگر دنیا کے نعمت خرچ کر کے دنیا میں کمانا رہے گا تو گھاٹے والا ہوگا۔ جب دنیا کا گھاٹا نفع پہچاننا ہے، اس کی طرح آخرت کا نفع نقصان بھی پہچاننا ہے۔ دوسرے مقام کے میرے کریم نے فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر، من قسم ہے زمانے بھی انسان بڑا خسارے میں ہے، انسان بڑا خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ اسی کا سمجھنے ہم کیا کہ انسان بڑے عروج ہوتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ اس واسطے خسارے میں ہے کہ عرشی نعمتاں خرچ کر گیا کہ فرشی دولتاں بچیاں کر گیا، عرشی نعمتاں خرچ کر گیا کہ فرشی نعمتاں اکٹھیاں کر گیا۔ اس واسطے یہ ایسی مثال ہے میں لال دے کے جو کوئی ٹھیک نہیں اکٹھیاں کر گیا۔ یہ مثال اس طرح ہے جنہیں کوئی پہاڑ کٹ کے دے کہانی دے تو خوش ہوتا ہوگی۔ یہ مثال اس طرح ہے کہ جنہیں کوئی لال دے کے کوڑے کا ڈھیر لا لے۔ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اکھاں کسی کارخانے سے نہیں بڑھنیاں، یہ عرض کی نعمت ہے۔
زبان کسی کارخانے میں نہیں باندھی، یہ عرش کی نعمت ہے۔ اس میں اللہ کے کائنات کی رضا کے واسطے استعمال کرے گا تو نفع والا ہوگا، اگر آپ کی ناراضگی واسطے استعمال کیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور بزرگان کی کہاوت پڑھائی ہوئی ہے، مقولہ ہے، کسی درویش کے کول بیٹھے سن درویش ایک منتا آیا وہ آگے آکھنے لگا بابا جی میں کچھ دیو، میرے کو کوئی شہر میں بڑا فقیر بڑا غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سے بندیاں مانگے ایک ہی ہے کہ میرے کو کچھ نہیں، تیرے کو تو بہت کچھ، تو کہنا میرے کو کچھ نہیں، آگے لگا نہیں میرے کو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انگلی کاٹ کے دے دے، میرے کو 500 روپیہ لے لو۔ آگے لگا میں انگلی کاٹ کے دے، میں ہمیشہ باتیں معلوم ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ کے دے دے، 1,00,000 روپیہ لے لو۔ وقت لگا لے کسی میں مذاق کا آپ نے فرمایا پوری بات کاٹ کے دے دے، میں تیرے 2,00,000 روپیہ دے دوں، ایک آنکھ کاٹ کے دے دے، میں تیرے 4,00,000 روپیہ دے دوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے آزاد دلائے، وقت لگا لے کسی میں کچھ دینا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا بندیا اللہ نے بندیا تو کروڑا کی نعمت چکی ہے، کروڑا روپیہ کی نعمت چکی کرنا ہے، تو کہ میرے کو ہے کچھ نہیں، تو بڑا دولت مند ہے، بڑا دولت مند ہے۔ اللہ اکبر اللہ دل میں چاہ گیا۔ میرے آقا نبی پاک کا فرمان ہے نشان کہ ایک درویش میرے آقا گلاب بیٹھتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوان بندہ ہے شادی کرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے شادی کیوں کرانا؟ عرض کی سنیا میں آپ جادی نہیں پورے کر سکتا، میں حقوق نہیں ادا کر سکتا، غریب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا تم قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے؟ عرض کی سنیا میں قرآن سورت بھی یاد ہے، قرآن سورت آپ نے فرمایا خدا بڑا دولت مند ہے، خدا بڑا دولت مند ہے، تو آخر میں غریب ہوں تو بڑا دولت مند ہے، شادی کرنا نہ پر پتہ چلیا اصل پونجی جو ہے اصل دولت ہے اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کا کرام۔ اس واسطے انسان خسارے میں جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا خرچ کر کے یہ دنیا جو واسطے استعمال کر رہے ہیں انسان اس واسطے خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو میرے خالق کی کائنات نے فرمایا کہ میں امانت کو پہاڑا کرتے آسمانہ کرتے جس وقت بارت فرمایا آسمانہ نے عبادت کر لی، زمین نے عبادت کر لی، پہاڑ نے عبادت کر لی، یاد ہے یہ عبادت نافرمانی کی نہیں، ایک ہے تشریعی عبادت اور ایک ہے تکوینی عبادت۔ پہاڑ فرما برداری کرنے والے نے، نافرمانی کرنے والے نہیں۔ آسمان اور سورج فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کا وعدے ہوئی۔ اسی طرح ساری مخلوق ہے، بے شک اللہ کے کائنات ساری مخلوق میرے رب کی عبادت کر رہی ہے، ساری مخلوق میرے رب کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میرے رب کی تسبیح جان اپنے اپنے حیثیت کے مطابق۔ اس سے کارکت پڑھا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈڈو جو ہے ڈڈو سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ تسبیح کرنا ہے، ایڈی پیاری تسبیح ڈڈو کرنا ہے۔ پانی میں ترتا پھرتا ہے جو بڑولا کوئی نہیں۔ عرض کرنا مقصد ہے کہ میرے خالق کی کائنات نے اے امانت پہاڑا کرتے آسمانہ کرتے مخلوق کرتے پیش فرمائے کہ سارا نے مرد کرنے کی مولا سامنے امانت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ اسی تکوینی طاقت رکھنے والا تشریعی طاقت رکھنے والا انسان ہے۔ ان قوت برداشت اللہ کی کائنات نے اس میں نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اعلیٰ عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال آیات مبارکہ کے ذریعے تحت صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کو مراد عشق ہے۔ عشق یعنی اللہ تعالی کی کائنات نے انسان عشق کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور جڑے دل دے وچ عشق کی نعمت آ جاتی ہے اللہ تعالی کی کائنات میں ان کی عبادت کو چار شامل ہوتا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، میرے پیارے آقا کا فرمان نشان ہے کہ میرا صحابی ایک مٹھ جمع کی خیرات کر دے تے غیر اصحابی سونے کا پہاڑ خراب کر دے، میرے اصحابی نے ایک مٹھ جمع کی خیرات کی ہے، یہ اور اسباب زیادہ ہے۔ وجہ کی وہ نسبت ہے، وہ عشق ہے، وہ یقین ہے، وہ محبت ہے۔ یعنی آقا کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین شفیع المذنبین دی محبت ہے، جڑا عمل کیتا جاوے گا
وہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ یعنی آقا سید عالم رحمت اللہ علیہ شہدون دین دے قرآن جنگی عہد کے اندر 72-73 زخم جسم ہوتے لگے ہوئے اور آخری وقت ہوتے اکھا کھول جائے کہ صحابہ کرام عرض کر جائے الحمدللہ میرے قریبہ میرے بڑا احسان ہے کہ میرے ماں نے جس مقصد واسطے میں پایا سی میں مقصد پورا کر لے جا رہے ہیں۔ میری ماں نے یہ مقصد واسطے میں پایا سی اس مقصد پورا کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ رب کا مقصد کی سی کہ محبوب کو قربان ہوگا، اپنے محبوب کو قربان ہوگا۔ میری ماں نے اس واسطے پایا سی میں اپنے محبوب کو قربان ہو جاؤں، اپنا محبوب کے چوٹی اپنے جب جسم سے قربان کی ہے اور 72-73 زمین کھا کے میں اپنی جان دے رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے۔ تو میرے دوستو جیڑی چیز اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیے اس چیز کی قدر و قیمت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیڑی چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کر دی وہ چیز بیکار ہے، اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے کائنات کا حکم ہے انسان کس مقصد واسطے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میرا کریم فرما رہا ہے انسان آگے نہ تو اپنی بات واسطے پیدا کیا ہے، اگر اس سے میرے بھائی جانات کے سامنے جھک رہا ہے یہ بھی قدر و قیمت ہے، اگر حج کے لیے اس کے حلال کمانے میں یہ قدر و قیمت ہے، اگر اچھا نیک کام کرنے میں یہ قدر و قیمت ہے، اگر اپنی مداوا سے سنبھالنا ہے تو پھر نہ کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھنے ہیں کہ ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، ہر چیز کس مقصد بات بنی ایک انسان ہے جو یقینیاں خرابیاں آ گئی ہیں، یہ اپنے مقصد کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جس نے اپنا مقصد پورا کیا ہے، اللہ خالق کائنات کے فضل و کرم دلال وہ امانت دار ہے، وہ امین ہے اور امین اپنی امانت ادا کر رہے ہیں۔ اے انسان میرے دل کی محبت کی گل آئی سارے والے تسی امانت کیوں کو رکھتے ہیں؟ امانت رکھنی ہوئے ایسی سوچنے ہیں پرانا بندہ جگہ بڑا امین بڑا اماندار بڑا سمجھدار اور میرا کسی قسم کی خرابی نہیں۔ میں کہا والا کہ دوست تو اس انسان کو امین سمجھا، اس انسان کو امین سمجھ کے امانت کا فرمایا۔ میرا کوئی فرماتا ہے کہ میں پہاڑا ہوتے ہمارے آسمان کی امانت پیش کی انہوں نے امانت کر لی، حق رام ہے مولا عزیز کو امانت کو اٹھا نہیں سکتے، مگر انسان نے قبول کر لیا میرے لڑکی کرنے والی کہ تیرے امانت نہیں تھی، تیرے امین سمجھا، تیرے امین سمجھا کہ آپ نے امانت دیتی نا، تیرا رب تیرے امانت کا دار فرماوے کہ تو پھر خائن بن کے دکھانے کا تیرے پتا نہیں۔ اور خدا کی قسم جنہوں نے اس نائن امانت کو ادا کیتا ہے میرے درد نے کروڑ ہاتھ کا مراد جلال تیرے کو خدا نے کرم والی ہوئے۔ میری آقا کے پاس رسول اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نیاز صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بلال میں بڑا مار گئے کہ وہ جبل مار گئے جو امیہ آنا ذکر کر رہے۔ پھر میں کئی سمجھایا کہ بلال اپنے آپ کو اپنے قابو میں چاہتے کچھ آواز میں ذکر نہ کریا کر کہ بلال آواز میرے اے صدیق اکبر جب پڑھنا پڑھ جائے پھر وہ چل رہی ہے نا، میرا دل عشق مصطفیٰ کے پڑھا ہوا ہے، اس بات کے جنہیں مادہ میں مدہ ہوتا ہے، ایک عشق کا مقام ہے۔ اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ دنیا فرما دے جو اے صدیق اس میں خرید رہے اس غلام خرید میں پر وہ جو میرا حصہ رکھی آج میرا ہوا آج تیرا ہو۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کے اکبر جو امی جان ان بیچارے میں کیوں مار اور کل کا تم بہت پیار ہو گیا یہ وہ خرید ہے آپ نے فرمایا گل کا کی جاؤں اکبر کا تم آپ کی دستوار میں فرمایا میرے کو ایک رومی شہزادہ ہے بڑے سونا بڑا حسن والا ہے بڑے علم فکر والا ہے یہ بڑا وہ لگا تو میں نے ایک کالا پلا دے دوں انہیں جو دل کھالا کہ بیٹا سونا مجھے غلام دے رہا ہے یہ بتا ہوئی اگر نہیں آنا کیسے زبان آپ نے فرمایا گل کر اینے جاؤں آپ نے پیش کر دیں ہر پریشان ہو جاؤں پر ان کی پتہ سی کہ بلال کتنی مقام والا اور کتنی شان والا ہے
کیونکہ قدر بھلاگا بھول بھول جائے تے صاف دماغ والی تے قدر بھلاگا گر جت جائے بڑے کھاوالی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اور محبوب کے سامنے جس وقت پیش کیتا کہ پیارے آقا بھی کام فرماتے ہیں اے صدیق میں تم آقا سے میرا بھی آئے اس طرح کرے تو کلے رہے ہیں کہ ارکتی گفتی مارو بندی گانے پھوڑے کو بند مسیح آزادیم بروتا سنیا غلام نے غلام کو خرید دیا نا میں جب تاڑے منتا میں تو ہی تاڑے منتا ہے غلام نے غلام کو خرید دیا سنیا میں تاڑے آشتدان کرتے ہیں اللہ اکبر قربان زمان یا سویا کریمہ جو خدا کا کرم ہوتا ہے تو یہ رحمت کریے مکنا تیسری طرح اپنے والے دیکھتے ہیں بلال کتے مارا کرانا سے اور کتے میرے رابطی کرم مارے پڑی اس سے واسطے کسی عاشق رسول نے آکیا ہے کہ عشق کرمدار قدر عظمی کتیرہ عشق کرمدار عظمی کتیرہ تکانا دے سنائی ہکنا لبدیا ہتھ نایارے تے ہکنا دے وچرائی کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں بیکار جاتا ہے جو وہی کرنے والی ہوندی ہے نا تے پھر مکنا کسی طرح کی رحمت کے لیے اپنی طرف کہتے رہیں گے بلال کو کیسا مقام ملیا میرے محبوب کا ممازن بن گیا محبوب فرماتے ہیں اے بلال جنت میں تو میرے تو پہلا نام ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا محبوب کریم نے فرمایا بلال تو سنیا اب ابراہیم علیہ السلام کو پہلا فرمایا ہاں فرمایا آدمی موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کئیاں نبیاں کا نام گیا تو پھر آدمی کی سنیا پڑھے تو بھی پہلا آپ نے فرمایا آج میرے تو بھی پہلا جنت جانے گا اکھا چاڑ سوال گئے آدمی کی سنیا پڑھے تو پہلا نبی جانے فرمایا جڑی امردی دے میں سوال مانگا دی بات تیرے ہاتھ پہ سے ہوئی تیرے ہاتھ پہ جڑی مہار ہوگی کہ پہلے تو جنت داخل ہوئے گا اور پھر میں جنت داخل ہوگا قربان جاؤں سے محبوب نے اپنے غلام کیسا سینے نہ لگایا پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین زندہ غلام اتنے مقام دیتے ہیں کہ ایک دفعہ اصحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال قیمت نال اذان نہیں پڑھتا اصحابو عقد ہے زبان حکمت ہے یہ بھی سنی مسجد ایڈا سنا امام تے مؤذن بھی ایڈا سنا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا اچھا میرے رب نے شان ظاہر کرنی سی نا گناہ کا مقام تمہیں ہمارے مستر تھی یا شدہ مقام کی ہے قاری نے اذان پڑھی جماعت ہو گئی اصحابہ کرام بیٹھ کے تھوڑے نکل گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو سورج پڑا لیٹ ہو گیا سورج نے نکل گیا مطلبی صاحب ہے بدلی کوئی نہیں سورج نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر کیا یا کریم پاس نے فرمایا کہ آج بلال نے اذان نہیں پڑھی ابراہیم علیہ السلام حالون دے البتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بلال نے اذان نہیں پڑھی سورج اس رات میں گیا الگتی گفتی ہاتھ میں برتر خیر البرا اللہ فرماتے ہیں کہ گفتی ہاتھ میں برتر خیر البرا جس سبب دیوان شدی بیت خدا حضور کریم نے فرمایا ابراہیم آج تو بڑے سونے قاری نے اذان پڑھی ہے اسی آج تو اذان نہیں بیت مسجد نبوی پاک میں تو ہوئی آپ نے فرمایا پڑھے گا اعلیٰ قاری میں اذان پڑھی ہے ابراہیم صاحب فرد کے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے گفت ہاتھ میں باز
دیے آسمانہ والے بھی اذان سن کے گانا پڑھتے ہیں آج بلال نے اذان نہیں پڑھی سورج کے میں نکلے بلال اذان پڑھے گا تو سورج نکلے گا اللہ اکبر میری آقا الحمد للہ یہ ایسا مقام ہے جتنا رب کائنات کی کرنے والی ہوتی ہے اللہ کی کائنات اپنی پیاران کی کرنے والی کرتے منسی مہمان ہے خدا کی رحمت اور السلام کے حال بدل پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین کا جتنا قرب جتنی نزدیکی ہوگی اتنا ہی طرح مقام پر ہوگا اتنا ہی طرح ساری دنیا کا ماحول ہے دنیا داری کہ بلند نیڑے جتنی کو چیز ہوگی روشنی اتنی ہوگی جتنی کو چیز دور ہو جائے گا تو روشنی کٹ جائے گی اسی طرح میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین کے نال جتنا کسی کا تعلق زیادہ برا ہوتا جائے گا اتنا ہی بڑا مقام بنتا جائے گا اتنا ہی بڑا مقام بڑھتا جائے گا جتنا وہ دور ہوتا جائے گا اتنا ہی مقام بڑھتا جائے گا اللہ کی آدمی حاجی نے جا کے ہوٹل جو کہ روٹی منگی اگر کا روٹی جو اگر رات والی جانی ہے تو تازی لینی اگر اگر دی تازی کی قیمت ہے رات والی کی قیمت ہے اگر لگا یہ رات والے دی دوڑ بھی ہے تو تازی رہ کبھی ہے اگر اگر سارے ماحول میں تازی باسی روٹی جڑی وہ سستی ہوندی ہے تو تازی مہنگی ہوندی ہے اگر لگا پاڑا ہے ماحول وکھرا ہے سارا قانون وکھرا ہے جڑی ہون روٹی پکی اور 12 گھنٹے معقول تو دور ہو گئی ہے جڑی رات ہی پکی ہے اور معقول کے 12 گھنٹے نیڑے ہو گئی ہے اس واسطے رات والی روٹی کی قیمت زیادہ ہے ہماری مائی روٹی کی قیمت کٹ ہے اللہ اکبر تو اللہ کا مقصد اتنی بچی کیونکہ خالقی کائنات نے فرمایا والا قال لا کا ذکر لا ملکیت ہی ہے فرمایا سویا جڑا تیرا تعلق جڑا تیرے قریب ہو جائے گا جڑا دین نسبت اختیار کر لے گا وہ ایمان کی طرف بڑھے گا تیرے فکر تو مطلب والا قال ذکر بھی فرما سکتے اس کا نکال مگر لا کا فرمایا لا کا اس وقت فرمایا کہ ساریاں برکتاں ساریاں فضیلتاں ساری برکتاں سنیا تیرے کام میں رکھے اور بیت اللہ پاک لے لو ہمیں قرآن لے لو ولی لے لو غوث لے لو ابدال لے لو جنہ کوئی محبوب کے نیڑے ہو گئے اللہ مقام لے لو اتنا بلند اتنا مقام بلند ہے جس طرح محبوب کا قرب حاصل کر لے گا اور اپنے مقام بلند ہوئے گا کیونکہ ساریاں فضیلتاں محبوب اللہ کے نام تعلق رکھتی ہیں اللہ خالق کی کائنات صدقہ سنے محبوب کا سر محبوب عزت کی نسبت عطا فرمائے تو میں امانت کی گل کر رہا تھا اللہ رب کائنات نے اے انسان کو امین بنا کے بھیجا تیرو تیرا اپنے کرم والی پوری کرم والی انہیں جنان پسند نہیں کیتا فرشتیاں پسند نہیں کیتا تیرو امین بنا کے بھیجا اور تو خدا دیا امانت ایرا تے کو کچھ ہو گئی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں یاد کر کے ختم کر دینا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور رونا دیکھے ہاسا دیکھے تے رونا جائی ہاسا دیکھے تے رونا جائی تے رکتا کتا کسی دلاسا ہوئی بندی انج گزری دی کہ پانی بچی پتاسا پاسا صاحب توں لکھا منگتی اور صاحب توں لکھا منگتی جب رتی گھٹنا مسا خدا راضی بن گیا اور یامان کا لگ گیا اور یامان کا جو ادا کرے گا جو خدا کا قرب پائے گا انہیں نیم کا مسائل کر کے جانے گا تو پھر اس سے کریں گے جب تیرے نال کو شانت کر دے تو تیرے غصہ جانا ہے جب تیرے نال کو شانت کرنا ہے تیرا 2000 روپیہ کس کو امانت رکھی ہوئے نا اور نہ لے تو پھر تو آکر بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ بڑا تیرا غصہ ہے یہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے بے ایمان نہیں بھیا قائم ہو گیا بے ایمان کا لفظ بہت دور جاتا ہے قائم ہو گیا مقصد عرض کرنا ہے کہ تیری امانت کوئی ادا نہیں کرتا تیرے غصہ لگتا ہے کہ رب کی امانت نہ کی ترقی کرنا رب کی امانت کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ رب نے تیرے دل امانت رکھیاں ہیں اور امانت کو ادا کرے گا کہ امین کہلائے گا کہ نہ ادا کرے گا تو پھر ماشاءاللہ خائن کہلائے گا کہ رب نہ امانت اللہ تیرے کو ثواب اللہ ضرور کرے گا اللہ
خدا خالق کائنات سونے محبوب دی غلامی وچ رہ